ہم کیا کرتے ہیں، اپنے گھر میں بھی حکمت سے نہیں چلتے، اپنے دفتر میں بھی حکمت سے نہیں چلتے، اپنے دوستوں کے بیچ بھی دوستی لگائیں گے تو پھر ہر چیز ہی نچھاور کر دیں گے، لیکن جب دوستی ٹوٹے گی تو چائے کی پیالیوں کا بھی حساب ہوگا۔ وہ جو لاہور آتے جاتے کرایہ لگا تھا اس کا بھی کورے ورک کتاب نہیں ہوندے، پتھر دل گلاب نہیں ہوندے، سجنا پہلو ہی سوچ کے لائیں پھر یارہ نال حساب نہیں ہوندے۔ تدبر نہیں ہے، دانائی نہیں ہے، فہم نہیں، بے حکمت سی باتیں، جذباتی سے فیصلے، مرضی منشا۔ ہم چاہتے ہیں جو ہم سوچ رہے ہیں شاید یہی سارا ٹھیک ہے۔ ہمارے ہاں نا پنچایتوں میں، دیہاتوں میں کسی سے کوئی فیصلہ کراتا تھا تو لوگ اس پارٹی کے ساتھ ہوتے ہیں جس نے پہلے آ کے بات سنا لی۔ حالانکہ یہ بہت بڑی نادانی ہے۔ آپ کو کوئی بندہ بھی جب کوئی بات بتائے تو آپ پہلے تصویر کا دوسرا رخ دیکھیں، دوسرے کی بھی رائے لیں۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ جو یہ کہہ رہا ہے سارا سچ ہی ہو۔ آپ دو جھگڑا کرنے والوں کی بات سن کے دیکھ لیں، جو بھی بات بتائے گا وہ کہے گا میں ٹھیک ہوں۔ حل کیا ہے کہ آپ دانائی کا مظاہرہ کریں، تدبر کا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کو بے حساب لا تعداد دانائیاں عطا کی۔ حضور کے اعلان نبوت سے پہلے مکہ والوں نے بیت اللہ شریف کی تعمیر کی تھی، سب نے مل کے۔ پیچھے دوستوں سے گزارش ہے باتیں نہ کریں جی، کمیٹی والے بھی بولے نہیں، بس توجہ سے سنیں۔ تو بیت اللہ شریف تعمیر کیا تھا تو بنا تو سب نے مل کے لیا، آخر میں مسئلہ بن گیا حجر اسود کس نے نصب کرنا ہے۔ اس پہ جھگڑا کرنے لگ گئے، میں لگاؤں گا میں لگاؤں گا۔ ایک قبیلہ تو ہے ایسا تھا جو مرنے مرانے پہ آ گیا، یادی میں خون ڈال کے اس نے انگلیاں آپ کے قسم اٹھا دی کہ حجر اسود ہم لگائیں گے یا کسی کو نہیں لگاتے۔ جب شدت پکڑی لڑائی نے تو ایک بندہ بولا، کہنے لگا جھگڑا نہ کرو، اس طرح کرو جو صبح سب سے پہلے حرم میں داخل ہونا بیت اللہ میں۔ کمال یہ ہوئی کرم ہوا کہ صبح سب سے پہلے حرم میں مدینے والے محبوب داخل ہوئے۔ وہ تو خوش ہو گئے، یہ تو صادق اور امین ہے۔ انہوں نے کہا ہمارا یہ مسئلہ ہے، آپ نے تھوڑی دیر کے لیے غور کرنا ہے۔ وہ خود کہہ چکے تھے کہ جو بھی کوئی آئے گا وہ جس قبیلے کے حق میں فیصلہ دے گا نا وہ سب کو منظور ہوگا۔ اب یہ بات انہوں نے حضور کو سنا دی، سرکار کسی ایک قبیلے کو کہہ دیتے حجر اسود آپ لگا دیں تو باقی سب تو اس پر مطمئن تھے، چونکہ انہوں نے کہہ دیا تھا جو سرکار فیصلہ کر دیں، باقی اعتراض کر نہیں سکتے تھے۔ لیکن نبی پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ چادر بچھاؤ۔ انہوں نے چادر بچھائی، حضور نے اس پہ حجر اسود رکھا، فرمایا سارے قبیلے ایک ایک سائیڈ سے چادر پکڑ لو۔ ان سب نے چادر جو تھام لی تو لائے اس جگہ جہاں حجر اسود رکھنا تھا، تو محبوب نے اٹھا کے حجر اسود ادھر رکھا جہاں رکھنا تھا۔ اب سب کے چہرے دیکھے تو سارے خوش تھے، ہم سارے ہی اٹھا کے لائے ہیں، ہم سب حجر اسود لگانے میں شامل ہیں۔ ہم تو اپنے بچوں میں لڑائی کرا دیتے ہیں، خود اپنے بچوں میں، اے میرا لیک پتر ہے، اے میری گل نہیں منتا، ان بیچاروں میں جھگڑا ہو جاتا ہے۔ آپ وہ دیکھیں نا، ہو جاتا ہے بعض اوقات کسی بچے سے زیادہ پیار، پر لکھا ہے بزرگوں نے کہ ایک بچے کا رخسار چومو تو دوسرے کا بھی چومو، ان کو یہ لگے نا کہ جھکاؤ زیادہ ادھر ہے۔ نبی پاک نے فرمایا اللہ سے ڈرو، اپنی اولاد میں انصاف کرو، دانائی سے تدبر سے گھر چلائیں، تدبر سے آپ سوسائٹی میں وقت گزاریں۔ یہ جذباتی فیصلے، یہ فوٹو کی زندگی، یہ جناب مطلب ادھار لے کے شو بنانا اور جناب کسی کے نام کو استعمال کر کے آگے نکلنا اور تھوڑا جان بوجھ کے آگے آگے ہونا اور اپنا بتانا، اس سے انسان کمزور پڑ جاتا ہے۔ آپ جہاں ہیں وہاں وفادار ہو جائیں، جہاں ہیں وہاں خوبصورت ہو جائیں، سارے لوگ آپ کی طرف رجوع کریں گے، لیکن آپ کو کمال دانائی سے اپنے بچوں کو، پیار کرنے والوں کو۔ حضور مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو ہر گھر والا کہہ رہا تھا یا رسول اللہ میرے گھر آئے،
اور جو بھی دعوت دے رہا تھا نا حضور کو خلوص سے دے رہا تھا. لوگوں نے دروازے نہیں کھولے ہوئے تھے, اکھیاں بھی بچھا رکھی تھی. وہ تو سویرے آتے تھے اور شام تک کریم کا انتظار کرتے تھے. پتھروں, پہاڑوں, ٹیلوں تک پہ سجاوٹ اور نور ہی نور گویا نظر آتا تھا. اس طرح کا سما تھا جیسے سجی ہوئی ہے ہر چیز. ہر ایک کہہ رہا تھا, حضرت عتبان بن مالک, حضرت سعد بن معاذ, بڑے بڑے سردار, یا رسول اللہ ہمارے گھر میں قیام کریں. کوئی کہتا تھا حضور میرا گھر کشادہ ہے, تو جتنے لوگ آپ سے ملنے آئیں گے سب آرام سے بیٹھ سکیں گے. کوئی کہتا تھا یا رسول اللہ میرا قبیلہ بڑا ہے, اسلحہ زیادہ ہے, دشمن کے مقابلے میں مدد کرنی ہوئی تو ہم ذرا زیادہ تعداد میں ہیں, مدد کر سکیں گے دین کی. یا رسول اللہ ہمارے گھر ہر بندہ خلوص سے دعوت دے رہا ہے, اب کیا کریں؟ یقیناً حضور کہتے ہیں میں نے فلانے کے گھر جانا ہے تو دوسرا ناراض ہو جاتا. کبھی بھی ایسا نہ ہوتا, وہ قبول کرتے بات کو. لیکن ذرا انسان کے دل میں محبت میں احساس تو آتا ہے نا, یار میں نے بھی تو کہا تھا, میں نے بھی تو کہا تھا نا. اگرچہ وہ ناراض نہ ہوتے, حضور کا فیصلہ قبول کرتے, پر خواہش تو سب کی تھی نا. میرے کریم نے کیا کہا, فرمایا یہ فیصلہ میں نے کرنا ہی نہیں. اونٹنی کی لگامیں حضور نے چھوڑ دی. فرمایا یہ مامور من اللہ ہے, جہاں اسے میرا رب حکم دے گا یہ وہاں بیٹھ جائے. یہ فیصلہ یہ اللہ پہ چھوڑتے ہیں. نبی پاک نے فرمایا میری اونٹنی جہاں اللہ کی حکمت ہوگی وہاں. اونٹنی چلتی رہی وہاں آ کے بیٹھ گئی جہاں سیدنا ابو ایوب انصاری کا گھر تھا. لیکن نبی کریم کا کمال یہ ہے کہ حضور فوراً اترے نہیں. تو یہ نہ کہیں اچانک بیٹھ گئی, محبوب بیٹھے رہے. اونٹنی ایک دفعہ بیٹھی, پھر اٹھی, پھر وہ اس نے ایک چکر لگایا اور پھر اسی جگہ آ کے بیٹھ گئی جہاں سیدنا ابو ایوب انصاری کا گھر ہے. واقعی مامور من اللہ ہے. وہاں آ کے بیٹھی, اور اب اس طرح بیٹھی کہ اس نے اپنی گردن بھی بچھا دی زمین پہ. اور جب وہ تسلی سے بیٹھ گئی تو اب میرے کریم اترے. اب حضرت ابو ایوب انصاری کے حضور مہمان بنے, اور جب مہمان بنے نا تو سارے اس لیے خوش تھے کہ یہ فیصلہ اللہ نے اپنے محبوب کو کر کے دیا. تو کچھ معاملات ایسے ہیں جن میں نہایت دانش مندی سے, تدبر سے. ایک صحابی نے کہا تھا یا رسول اللہ میں نے اپنے اس بیٹے کو گھوڑا خرید کے دیا ہے. اس کی والدہ کہتی تھی حضور کو گواہ بنا دو, تو میں آپ کو گواہ بنانے آیا ہوں. اس وقت کی گھوڑا ضرورت تھا, مجبوری تھا, جیسے آج آپ کی موٹر سائیکل اور گاڑی ضرورت ہوتی ہے نا. اس وقت یوں ہی سمجھ لیں جیسے گاڑی لے کے دی ہے. یہ میں نے اسے گھوڑا دیا ہے. تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا دوسرے بیٹے کو بھی دیا ہے؟ یا رسول اللہ نہیں. تو فرمایا پھر ظلم اور زیادتی پر مجھے گواہ بنانے آ گئے. فاتقوا اللہ فاعدلوا اولاد, اللہ سے ڈرو, اپنی اولاد میں انصاف کرو. اس کو لے کے دیا ہے تو پھر دوسرے کو بھی لے کر کے دو. تدبر سے میرے بھائی, حکمت سے. نوجوانوں میں جلد بازی بڑی ہے, ایک دفعہ بات نہ مانی جائے. اور باہر آ کے کچھ لوگ بڑے جناب فخر سے سناتے کہ اندر وہ منڈے نے سامان پانتا ہے, مرضی دا کھانا نہیں سی نہ پکیا. ایک عقل مندی نہیں ہے. میں اپنے بچوں کی ہر خواہش پوری کرتا ہوں, آپ غلط کرتے ہیں. ان کی کچھ خواہشیں پوری نہ کریں تاکہ انہیں صبر کرنا بھی آئے. انہیں احساس پیدا ہو کہ کچھ چیزیں نہ ملیں تو میں نے اس میں صبر بھی کرنا ہے, تدبر بھی کرنا ہے, رکنا بھی ہے. ہماری بے حکمتی, ہمارے مزاج کی نادانی, بہت سارے ماضی میں فیصلے ایسے ہیں جو ہم سے اس لیے غلط ہوئے کہ ہم نے جلد بازی کی. کبھی پلٹ کر دیکھیں, بہت سارے لوگ اس لیے ہم سے ٹوٹ گئے کہ ہم سیانے نہیں تھے. اگر ہمارے اندر تدبر ہوتا, معاملہ فہمی ہوتی, تو بڑے رشتے ہمارے مضبوط ہونے تھے. لیکن ہم نے جذباتیت کی. جو بندہ آپ کو آ کے کہانی سناتا ہے کہ میں فلانے کے پاس بیٹھا تھا تو وہ آپ کے خلاف باتیں کر رہا تھا, تو پائی وے کھونا انہیں یہ نہیں کرنا چاہیے. آپ کا کیا خیال ہے جو ساری کہانی سن کے آیا ہے وہ آپ کے ساتھ ہے؟
اگر اسے پتا ہوتا کہ اس بندے کا آپ سے پیار ہے تو اس کی جرت تھی آپ کے سامنے بات کرتا. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ جو میں نے ایک جگہ پہ بیٹھا تھا, 2-4 لوگ بیٹھے تھے, تو باقی سارے اٹھ کے چلے گئے, ایک بندہ رہ گیا. تو وہ جو رہ گیا نا, اس نے پھر کوئی ان کے خلاف ان کی پگڑیاں کھولی, کوئی کہانیاں سنائیں, وہ سناتا جا رہا اور میں بڑا پریشان ہوں. انہوں نے کہنا تو کیوں یار؟ میں کہ میں تو اس گلوں پریشان آ کہ وہ گیا نے تو کوئی حال نہیں چھڑیا, جدو میں جاواں گا تو کی کرے گا؟ میں نے اپنی پہ گئی, تو بہت ڈھاڈا. نہیں جی نہیں, توڑنا تو پیار ہے. میں کہ تو انہوں نے بھی آکڑا ہے, جب ہم ملے نا انہوں نے بھی تو یہی کرنا ہے. تو یہ آپ مت توقع کریں کہ جو آپ کا بڑا خیر خواہ بن کے آپ کے ساتھ بات کر رہا ہے وہ آپ کا بڑا اپنا ہے. ایسا نہیں ہے. آپ یاد رکھیں, دنیا میں غیبت کا چلن ختم ہوگا تو سب کی عزتیں محفوظ رہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی کی سن لیں اور پھر آپ کی نہ جائے. دانائی, ٹھہراؤ, تدبر, حکمت, معاملہ فہمی, سیانے ہو جانا. اپنے معاملات کیا کہا کرتے تھے لوگ کہ منڈے نو میری جوتی پوری آ گئی, کیا کہتے تھے میرے گھر بیٹی پیدا ہو گئی ہے. یہ ساری باتیں دانائی کی باتیں. لوگ سمجھدار ہوتے تھے وقت کے ساتھ ساتھ. ہماری جذباتیت ختم ہی نہیں ہوتی, ہر فیصلے کے اندر جذباتی ہیں. اور کبھی سخت موڑ بھی آ جائے نا, اللہ سے مدد مانگے, اپنے مالک کے حضور حاضری دیں اور کوشش کریں کہ فیصلہ صحیح ہو. ایک بڑا عجیب مرحلہ آیا تھا فتح مکہ کے موقع پر. کوئی ایسی بڑا مسئلہ نہیں تھا, پر ٹائم آ گیا. حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں نا جھنڈا تھا اسلام کا. تو اس دور میں بہت بڑا اعزاز ہوتا تھا کہ فلانا علم بردار ہے, اس کے پاس جھنڈا ہے. حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مسلمانوں کا جھنڈا تھا, آگے آگے تھا. کوئی ایسی بات ہو گئی کہ ان سے جھنڈا واپس لینا پڑ گیا. اب بندہ بڑا قیمتی ہے, بندہ بڑا باکمال ہے, جلیل القدر صحابی. بدر سے لے کر فتح مکہ تک ہر جگہ پہ ان کی خدمات پورے عروج پر ہے, لیکن جھنڈا واپس لینا ہے. آ جاتا ہے کبھی کبھی ایسا موقع بھی. اب ان کی حساسیت کیا کیا جائے, اور کوئی ایسا کام بھی نہیں انہوں نے کیا, پر لینا بھی ہے جھنڈا انہوں سے. اور موقع فتح مکہ کا ہے. یہ زیادہ غور سے سننا, اللہ تعالیٰ نے ہمارے کریم محبوب کو دانائی کیسی عطا کی. اکابر صحابہ پریشان ہیں. حضرت سیدنا فاروق اعظم جیسے لوگ, حضرت صدیق اکبر جیسے لوگ کہ یہ کیا جائے. مولا علی شیر خدا جیسے لوگ سوچ رہے ہیں کہ کس طرح اتنا بڑا آدمی ہے. تو محبوب نے فرمایا کوئی مسئلہ نہیں, ساتھ سے جھنڈا لیتے ہیں. نبی کریم نے کیا کیا, فرمایا ساتھ میں نے ایک فیصلہ کیا. یہ میری طرف دیکھنا, یہ غور کرنا دوستو. حضور فرمانے لگے میں نے ایک فیصلہ کیا ہے. یا رسول اللہ کیا؟ فرمایا میں نے فیصلہ کیا ہے جھنڈا آپ سے لے کر آپ کے بیٹے کو دے دیا جائے. قربان جائیں, سب سے زیادہ باپ اس وقت راضی ہوتا ہے جب اسے پتہ چلے نا میرا پتر میرے جگہ لینے کے قابل ہو گیا, انہیں نے کام سنبھال لیا. سب سے زیادہ باپ خوش ہو جائے. اچھا چاہیے تھا حضرت سعد بن عبادہ جھنڈا لینے پر ناراض ہوتے, لیکن وہ معاملہ ایسا ہوا کہ پہلے سے بھی زیادہ راضی ہو گئے. وہ خوش ہو گئے, یا رسول اللہ میرے نصیب, جو خدمت کل تک میں کرتا تھا میرا بیٹا کیا کرے گا. تو صحابہ کرام فرماتے ہماری روحیں وجد کر رہی تھی کہ ایسا کمال فیصلہ. جو لوگ علم پڑھتے جاتے ہیں نا, سیکھتے جاتے ہیں, ان کے عقائد بھی درست ہوتے جاتے ہیں. جب وہ گہرائی میں اترتے جاتے ہیں تو ان کے اخلاقی رویے بھی ٹھیک ہوتے جاتے ہیں. جب انسان پڑھتا جاتا ہے, علم حاصل کرتا جاتا ہے, تو پھر یہ ہوتا ہے کہ اسے حقوق کا بھی خیال آتا ہے. بلکہ جتنا زیادہ کوئی شخص پڑھتا ہے لکھتا ہے, اس کا اپنا مزاج اس قدر زیادہ شستہ ہو جاتا ہے کہ بعض جگہوں پہ اسے کہنا پڑتا ہے کہ میاں تھوڑی سختی بھی کرے, آپ تو زیادہ ہی نرم مزاج ہو گئے. کہنا پڑتا ہے کہ آپ تھوڑی سی شدت بھی پیدا کریں, بعض مسائل آپ کی نرمی کی وجہ سے خراب ہو رہے. تعلیم علم ایک ایسی روشنی ہے, لیکن وہ تعلیم ہو,
وہ سیکھنے کے لیے ہو، وہ شعر و سخن نہ ہو، محفلیں گرمانے کے لیے جملوں کو ازبر نہ کیا گیا ہو، وہ سیکھنے کے لیے ہو، تعلیم پانے کے لیے ہو، اس کے لیے طلب بھی ہو، تڑپ بھی ہو. جس بزرگ کے اس پہ ہم آئے ہوئے ہیں نا، حضرت فقیہ اعظم رحمۃ اللہ علیہ تر و تازہ مزاج کے مفتی تھے، جن کی نظر صدیوں بعد دیکھتی تھی. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وقتی طور پر وہ کوئی بات کرتے ہیں، تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ان سے رائے کا اختلاف کرتے ہیں. رائے کا اختلاف بڑا حسن ہوتا ہے، رائے کا اختلاف بڑا قیمتی ہوتا ہے. مخالفت نہیں ہونی چاہیے، عداوت نہیں ہونی چاہیے. رائے کا اختلاف تو بڑی خوبصورت بات ہے، لیکن ہونا دلیل کی حد تک چاہیے. ذاتیات تک وہ اختلاف، یہ تو مابین صحابہ کے بھی ہوتا تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعے کا خطبہ دینے آئے تو نیا نویلا سوٹ پہن کر کے آئے، اور اسی طرح کا آپ نے کرتا اور اسی طرح کا تہمد اوڑھ رکھا تھا. تو حضرت ابو ایوب انصاری نے اٹھ کے اختلاف رائے کیا، کہا جناب بتائیے کہ آپ ایک سب کو کل چادر بٹی تھی تو آپ کے پاس دو کیسے آئیں؟ تو حضرت عمر نے اس اختلاف رائے کو قبول کیا، اس پر یہ نہیں کہا تیری جرت کیسے ہوئی. تو امیر المومنین سے پوچھے، اختلاف رائے حسن ہے، بس ذرا اس کا ادب آنا چاہیے. قاتل کو کوئی قتل کے آداب سکھائے، قاتل کو کوئی قتل کے آداب سکھائے، دیکھو دستار کے ہوتے ہوئے سر کاٹ رہا ہے. کچھ لوگ خالی بات سے ہی دستار تک جانے سے ہی مان جاتے ہیں، گلے تک تو جانا ہی نہیں پڑتا. تو دلیل سے بات حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جناب یہ آپ نے دو چادریں کیسے استعمال کی؟ تو کہا میرا بیٹا جواب دے گا. تو آپ کے صاحبزادے اٹھے، انہوں نے کہا میں نے اپنی چادر بھی والد کو پیش کر دی تھی. تو وہی جناب ابو ایوب انصاری دوبارہ اٹھے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وہ پچھلے مہینے والی بات کا بھی جواب دیں. وہ پھر وہاں کیا ہوا تھا؟ بس ایک اختلاف تھا دلیل کی حد تک، اور یہ حسن ہے. حضرت ابو ایوب انصاری اٹھے اور اٹھ کے کہا جناب ہمیں سوال کا جواب مل گیا، اب آپ بات کیجئے، ہم بات بھی سنیں گے، حکم دیجئے، فرما برداری بھی کریں. اس لیے کہ دلیل کی حد تک، اور یہ بڑا حسن ہے. صرف قبرستان میں اختلاف نہیں ہوتا، چونکہ وہاں سارے مردے ہوتے ہیں نا. زندوں میں اختلاف ہو جاتا ہے چونکہ لوگ سانس لیتے ہیں، سوچتے ہیں، غور کرتے. تو تعلیم کا مقصد جستجو ہو، تعلیم کا مقصد یہ ہو کہ آپ کسی جگہ رائے رکھتے ہو، آپ نے کسی بات کو سمجھاؤ. بلکہ ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے تعلیم کا مقصد یہ ہے کہ آپ استاد پیر والے ہوں، آپ نے کسی سے سیکھ رکھا ہو، سمجھ رکھا ہو. تو تعلیم مسائل کا حل ہے، علم مسائل کا حل ہے. پڑھنا، سیکھنا، لکھنا، غور کرنا، تفکر کرنا، اور پھر کسی سے اصلاح لینا، تربیت لینا، اس سے مسائل ختم. بعض اوقات نا مسائل زیادہ ہوتے ہیں، حل ایک ہی ہوتا ہے. کسی کمرے میں اندھیرا ہو تو بہت سارے موذی جانور جمع ہو جاتے ہیں، اس میں بچھو بھی آ گیا، سانپ بھی آ گیا، چھپکلیاں بھی آ گئی، اور بھی کچھ موذی جانور جمع ہو گئے. تو آپ اگر اندھیرے میں ان جانوروں کو مارنا چاہیں گے تو ہو سکتا ہے وہ آپ کو تکلیف دیں، ڈنگ مار دیں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ سے پکڑے ہی نہ جائیں. آپ کیسے پکڑیں گے؟ اندھیرا ہے. آپ اندھیرے میں تو ٹامک ٹونگا ماریں گے، کیسے ان کو قتل کریں؟ تو جانور زیادہ ہیں، موذی جانور ہیں، تکلیف زیادہ ہے، لیکن اس کا حل بھی موجود ہے. آپ ان کو مارنے کی کوشش نہ کریں. آپ اس طرح کریں، کمرے میں روشنی کریں. آپ کمرے میں روشنی کر دیں، آپ کو جانور مارنے ہی نہیں پڑیں گے، وہ ویسے ہی بھاگ جائیں گے. چھپکلی دیوار پہ چڑھ جائے گی اور سانپ اپنا رستہ لے جائے گا اور بچھو دوڑتا نظر آئے گا. یہ تو اندھیرے کی وجہ سے جمع ہوئے. آج بھی جتنے مسائل ہیں وہ پاکستان میں ہیں یا امت مسلمہ کے مسائل، ان سب کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ لوگ دینی تعلیم سے دور ہیں. میں آپ کو سچ بتاتا ہوں، میں آپ کو دیانتداری سے بتاتا ہوں. چھوٹا آدمی ہوں، لیکن میں آپ کو تجربہ کر کے اور ماحول کو پڑھ کے، دیکھ کے، غور کر کے بتاتا ہوں کہ مسائل اس لیے پیدا ہوئے ہیں کہ لوگ دینی تعلیم سے دور ہیں. حضرت فقیہ اعظم چونکہ سمجھدار تھے، حضرت سیدی ابو البرکات چونکہ سمجھدار تھے، حضرت امام المحدثین سید دیدار علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ چونکہ معاملات کو پہلے سے سمجھ گئے تھے، یہ لوگ حضرت محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ چونکہ
گہرائی میں اتر گئے تھے. میں آپ کو ذمہ داری سے کہتا ہوں یہ سارے لوگ بزرگ تھے, ان کے چہرے بڑے نورانی تھے, ان کا اٹھنا بیٹھنا بڑا وزادار تھا. یہ خالی پیری مریدی بھی کرتے تو جمتی تھی, یہ دم درود بھی خالی کرتے تو چلتا تھا, یہ صرف حلقہ احباب میں بیٹھ کر بعض و ارشاد کرتے تو چلتا تھا. لیکن یہ بہت عرصہ پہلے سمجھ گئے تھے کہ اس قوم کے مسائل کا حل علم میں ہے. بوڑھے سید حضرت سید ابو البرکات شاہ صاحب 18 گھنٹے انہوں نے لوگوں کو اسباق پڑھائے. وہ چل سکتا تھا کام. میں کہہ رہا ہوں کہ وہ کاظمی سید تھے, وہ آرام سے دم درود کرتے, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن مشکل ترین اسباق اور رات کو پہلے مطالعہ کرنا اور پھر وسائل جمع کرنا, علم کی روشنی اور علم کو پڑھنا. اور پھر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, ایک تو وہ طلباء ہیں جو اپنا وقت نکال کے باقاعدہ اداروں میں آ گئے, آپ نے بھیج دیے. لیکن ہم جو باقاعدہ اداروں میں نہیں آتے, ہماری ذمہ داری ہے ہم اپنے مشائخ کے پاس بیٹھیں, ہم تھوڑا سفر کریں, تھوڑی جد و جہد کریں. آپ ذرا وہ بخاری شریف کی خوبصورت روایت دیکھیے نا. حضرت کثیر بن قیس فرماتے کہ ایک شخص مدینہ شریف سے چلا اور سینکڑوں میلوں کا سفر طے کر کے وہ دمشق کی جامع مسجد میں پہنچا. اور جب اس سے پوچھا گیا کہ جناب اتنا مشکل ترین اور کٹھن ترین سفر, یہ آج لوگ گاڑی کے اندر بند ہوتے, ہیٹر کی سہولت موجود ہوتی, اور اگر آپ کو کہیں رکنا ہے تو آپ کے لیے اسباب موجود ہیں, پیٹرول پمپ موجود ہے, کھانے کا, پینے کا, نماز پڑھنے کا, سستانے کا سامان موجود ہے. پھر بھی لوگ کہتے ہیں جناب سفر بڑا مشکل کام ہے, دھند بڑی پڑی ہوئی ہے, راستہ نظر نہیں آتا, حد نگاہ بڑی کم ہو گئی, کیسے سفر کریں, بڑی مشکل ہے. لیکن میرے بھائیوں, گھوڑوں اور اونٹوں پہ سفر کرنا اور اتنی جد و جہد کرنا اور سینکڑوں میلوں کا سفر طے کر کے آنا اور پھر کسی سادہ سے درویش کے پاس بیٹھنا, اور جب وہ پوچھے کہ میاں کیسے آنا ہوا تھا تو کہا اور کوئی مقصد نہیں تھا, پتہ چلا تھا آپ کے پاس مدینے والے محبوب کی ایک حدیث پاک موجود ہے. اچھا یہ چسکا ہے اگر لگ جائے تو, یہ بھی چسکا ہے اگر نہیں سمجھ آئی آپ کو بات, یہ پورا مزہ ہے حدیث ڈھونڈنے جانے کا. آپ یقین کریں یہ پورا مزہ ہے تفسیر قرآن کو سمجھنے کا کہ یہ آیت مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. میں نے شان نزول بھی دیکھا ہے, چند کتابیں بھی دیکھی ہیں, 10 15 20 اساتذہ کو فون کرنا, یہ بھی پورا مزہ ہے, پر شرط یہ ہے کہ یہ لگ جائے تو. یہ بھی ایک پورا ذائقہ ہے. لگ گیا تھا نا امام مسلم کو. لوگ کہتے ہیں کھجورے کھاتے کھاتے اللہ کے حضور حاضر ہو گئے. میں نے کہا کھجورے تو عام بیٹھ کے کھائیں تو اتنی کھائی نہیں جاتی. اصل مسئلہ یہ تھا کہ کتاب کی برق گردانی کرنا اور اس کو ڈھونڈنا کہ میرے نبی کریم نے اس موقع پر کیا فرمایا ہے. یہ ذائقہ بھی اگر کبھی لگ جائے نا, یہ صورت بھی اگر کبھی بن جائے تو یہ بڑا مزہ دیتی ہے. اس کا بھی ایک اپنا لطف ہے, ایک اپنا ذائقہ. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے, کہتے میں نے درجنوں لوگ ایسے دیکھے جو حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہوتے تھے تو یوں لگتا تھا جیسے جھولیاں پھیلا رکھی, ان کی نظریں جھکی ہوتی تھیں ایسے گویا سروں پہ پرندے بیٹھے ہیں, لیکن ان کی ہوش اتنے سلامت ہوتے تھے کہ ایک ایک بات محبوب کی محفوظ کیے جاتے. اور آپ کبھی کتب احادیث کا مطالعہ کریں, انہوں نے صرف حضور کی باتیں یاد نہیں کی, حضور نے کس موقع پر کیا اشارہ کیا تھا وہ بھی یاد کر کے روایت کیا. اگر محبوب نے کہیں 2 انگلیاں جوڑ کے دکھائی ہیں تو ہر روایت میں ان کی 2 انگلیاں جڑی ہوئی نظر آتی. یہ بھی ایک ذائقہ ہے, ایک لطف ہے. ہمارا یہ مسئلہ بن گیا ہے کہ ہم نہ یہ والا ذوق نہیں پیدا کرتے. یہ والی تو ہم نے کچھ ایسے بزرگ دیکھے اپنی زندگی میں جنہوں نے بہت علماء کی تقریریں سنی, لیکن اس طرح کر کے سنی کہ جس محفل میں گئے کاغذ قلم ساتھ لے گئے. حضرت نے آج کیا بیان کیا اس کو نوٹ کیا, ان کے پاس ذخیرے جمع ہو جاتے تھے. وہ سن کے بعض لوگوں کی قوت سماعت بڑی اچھی ہوتی, سن کے جلدی یاد کر لیں. سن کے انہوں نے بڑی ساری باتیں اپنی تربیت کے لیے اپنی, اور پھر اس طرح بھی ہوا کہ ان سننے والوں میں سے بہت سارے صوفی تیار ہوئے. میں درجنوں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے باقاعدہ
बाकायदा निसाब तो नहीं पढ़ा, लेकिन किसी शेख की सोबत उठाई है तो बेहतरीन करके उठाई, जबरदस्त करके उठाई है, उसके नुकूश नजर आते हैं बाकायदा। तो ये ज़ौक जो है ना, थोड़ा सा इल्म का शौक, आज बड़ा घुटन वाला माहौल हो गया है। हर बात पे एतराज, हर बात पे शिकवा। आप तो माशाल्लाह अहले मोहब्बत हैं और यहाँ एक खानका पे तशरीफ फरमा है, लेकिन जब दुनिया से उठ के हम ऐसी ही जगहों पे जाके बैठते हैं ना, जो कहीं वाबस्ता नहीं, जो दूर बैठे हुए हैं और जिनके मिजाज में तनकीद है, तो हम जब उनकी बातें गौर से सुनते हैं ना कि बहुत अमीर आदमी है, लेकिन उसका ख्याल ये है कि यार ये मौलवी कुछ भी नहीं कर रहे, ये बस बाज मामलात में उनका ख्याल होता है कि बोझ ही बने हुए हैं। तो जब उन लोगों की सारी बातें गौर से सुनते हैं तो महसूस होता है बेचारे किसी प्रोपेगेंडे का शिकार है, किसी ने वहम में डाल दिया है। जाहिर है कोई बंदा भी उस वक्त छोटा नजर आता है जब उसे दूर से देखा जाए या गुरूर से देखा जाए। वो कभी करीब आते नहीं, बैठते नहीं, चीजों को समझते नहीं, मामलात पर गौर नहीं करते, तो वो दूर बैठकर प्रोपेगेंडा करते हैं। अजीज दोस्तों, जब हमारा मिजाज इल्मी होगा, हम चीजों को समझेंगे, इखलाकियात के ताल्लुक से हमारे पास निसाब मौजूद होगा, हमें उन सारी बातों का पता होगा जो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हमारी तरबियत के लिए बयान फरमाई, और हम उनका शौक रखते होंगे, और फिर हमारे पास वो ज़ख़ीरा इस तरह मौजूद होगा कि हमारी अमली जिंदगी में भी वो नाफिज होगा। तो आप यकीन करें बहुत सारे प्रोपेगेंडे खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे, बहुत सारी चीजें खुद ब खुद खत्म हो जाएंगी। एक वकील साहब से एक दफा किसी नशिस्त में मुलाकात हो गई, तो वो कहने लगे कि आप लोगों ने ना लोगों को कब्र परस्त बना दिया है। मैंने तसल्ली से उनकी बात सुनी, मैंने कहा मैं इस हौसले से आपके सारे ताने बर्दाश्त करूंगा कि फिर मुझे भी आप मौका दें। तो उन्होंने खैर मुझे मौका दिया। तो पुराने आदमी थे, पढ़े लिखे थे और इमरानियात के साथ अच्छी दिलचस्पी रखते थे। तो मैंने उनसे कहा कि साहब आपकी बात मैंने बड़े गौर से सुनी, तो वैसे किस आलिम को आपने कब्र पे सजदा करते देखा, उसका नाम बताएं। चले कोई आप कोई मिसाल एक दो। कहने लगे जी बहुत सारे लोग हमने वहां आते जाते देखे। मैंने कहा अनपढ़ आदमी तो किसी भी कौम का हो, वो कभी दलील नहीं होता, तो कभी दलील नहीं है ना। अनपढ़ आदमी ने कोई गलती कर ली तो आप उसे दलील बनाएंगे, वो हमसे वैसे भी, और फिर इब्तिला से हुक्म भी नहीं बदलता। मैं भी अगर कोई गलती करूं तो मेरी जाती गलती है, उनको मेरे नजरिए ने, मेरे अकीदे ने, मेरी जमात ने थोड़ी मुझसे कहा है। इब्तिला से हुक्म थोड़ी बदलते, तो हो जाता है। तो मुझे कहने लगे फिर आप लोगों का निसाब क्या। मैंने कहा ये बिल्कुल आखिर में बताएंगे आपको, पहले आप ये बताएं कि आपने इतनी सख्त बात की कि हम माज़अल्लाह कब्र परस्त हैं, यानी एक मोमिन को आपने काफिर ही कह दिया। आपको भी तो कोई दलील पेश करना चाहिए थे ना उस पर, इतनी सख्त बात आपने की, आपको इस पर दलील देनी चाहिए। खामोश हो गए। तो फिर मैंने उनसे कहा कि आप निसाब पढ़िए, हमारे बुजुर्गों को पढ़िए, और आप ज्यादा नहीं थोड़ा पढ़िए। आप जिसने कहीं कोई खुलासा आपको नजर आ जाए वो पढ़िए। आप आला हज़रत बरेलवी को नहीं पूरा पढ़ सकते तो प्रोफेसर डॉक्टर मसूद अहमद साहब को पढ़िए, जिन्होंने उन पे लिखा है। एक बुजुर्ग थे, और क्या बुजुर्ग थे वो भी, क्या हस्ती थी। उनकी जियारत करने से महसूस होता था कि क्या बात। और कमाल लिखा उन्होंने फाज़िल बरेलवी पे, और लोगों को रिसर्च पे लगाया 20 लोगों ने। लेकिन जब दुनिया से उठ के हम ऐसी ही जगहों पे जाके बैठते हैं ना, जो कहीं वाबस्ता नहीं, जो दूर बैठे हुए हैं और जिनके मिजाज में तनकीद है, तो हम जब उनकी बातें गौर से सुनते हैं ना कि बहुत अमीर आदमी है, लेकिन उसका ख्याल ये है कि यार ये मौलवी कुछ भी नहीं कर रहे, ये बस बाज मामलात में उनका ख्याल होता है कि बोझ ही बने हुए हैं। तो जब उन लोगों की सारी बातें गौर से सुनते हैं तो महसूस होता है बेचारे किसी प्रोपेगेंडे का शिकार है, किसी ने वहम में डाल दिया है। जाहिर है कोई बंदा भी उस वक्त छोटा नजर आता है जब उसे दूर से देखा जाए या गुरूर से देखा जाए। वो कभी करीब आते नहीं, बैठते नहीं, चीजों को समझते नहीं, मामलात पर गौर नहीं करते, तो वो दूर बैठकर प्रोपेगेंडा करते हैं। अजीज दोस्तों, जब हमारा मिजाज इल्मी होगा, हम चीजों को समझेंगे, इखलाकियात के ताल्लुक से हमारे पास निसाब मौजूद होगा, हमें उन सारी बातों का पता होगा जो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हमारी तरबियत के लिए बयान फरमाई, और हम उनका शौक रखते होंगे,
اور پھر ہمارے پاس وہ ذخیرہ اس طرح موجود ہوگا کہ ہماری عملی زندگی میں بھی وہ نافذ ہوگا، تو آپ یقین کریں بہت سارے پراپوگنڈے خود بخود ختم ہو جائیں گے، بہت ساری چیزیں خود بخود ختم ہو جائیں۔ ایک وکیل صاحب سے ایک دفعہ کسی نشست میں ملاقات ہو گئی، تو وہ کہنے لگے کہ آپ لوگوں نے نا لوگوں کو قبر پرست بنا دیا۔ میں نے تسلی سے ان کی بات سنی، میں نے کہا میں اس حوصلے سے آپ کے سارے تانے برداشت کروں گا کہ پھر مجھے بھی آپ موقع دیں۔ تو انہوں نے خیر مجھے موقع دیا، تو پرانے آدمی تھے، پڑھے لکھے تھے اور عمرانیات کے ساتھ اچھی دلچسپی رکھتے تھے، تو میں نے ان سے کہا کہ صاحب آپ کی بات میں نے بڑے غور سے سنی، تو ویسے کس عالم کو آپ نے قبر پہ سجدہ کرتے دیکھا، اس کا نام بتائیں، چلیں کوئی آپ کوئی مثال ایک دو۔ کہنے لگے جی بہت سارے لوگ ہم نے وہاں آتے جاتے دیکھے۔ میں نے کہا ان پڑھ آدمی تو کسی بھی قوم کا ہو وہ کبھی دلیل نہیں ہوتا، تو کبھی دلیل نہیں ہے نا، ان پڑھ آدمی نے کوئی غلطی کر لی تو آپ اسے دلیل بنائیں گے، وہ ہم سے ویسے بھی، اور پھر ابتلا سے حکم بھی نہیں بدلتا۔ میں بھی اگر کوئی غلطی کروں تو میری ذاتی غلطی ہے، ان کو میرے نظریے نے، میرے عقیدے نے، میری جماعت نے تھوڑی مجھ سے کہا ہے، ابتلا سے حکم تھوڑی بدلتے تو ہو جاتا ہے۔ تو مجھے کہنے لگے پھر آپ لوگوں کا نصاب کیا؟ میں نے کہا یہ بالکل آخر میں بتائیں گے آپ کو، پہلے آپ یہ بتائیں کہ آپ نے اتنی سخت بات کی کہ ہم معاذ اللہ قبر پرست ہیں، یعنی ایک مومن کو آپ نے کافر ہی کہہ دیا، آپ کو بھی تو کوئی دلیل پیش کرنا چاہیے تھے نا اس پر، اتنی سخت بات آپ نے کی، آپ کو اس پر دلیل دینی چاہیے، خاموش ہو گئے۔ تو پھر میں نے ان سے کہا کہ آپ نصاب پڑھیے، ہمارے بزرگوں کو پڑھیے، اور آپ زیادہ نہیں تھوڑا پڑھیے، آپ جس میں کہیں کوئی خلاصہ آپ کو نظر آ جائے وہ پڑھیے۔ آپ اعلیٰ حضرت بریلوی کو نہیں پورا پڑھ سکتے تو پروفیسر ڈاکٹر مسعود احمد صاحب کو پڑھیے، جنہوں نے ان پہ لکھا ہے، ایک بزرگ تھے، اور کیا بزرگ تھے، وہ بھی کیا ہستی تھی، ان کی زیارت کرنے سے محسوس ہوتا تھا کہ کیا بات، اور کمال لکھا انہوں نے فاضل بریلوی پہ، اور لوگوں کو ریسرچ پہ لگایا، 20 لوگوں نے ان کی نگرانی میں پی ایچ ڈیز کے مقالہ جات لکھی، پام دام برسرے مطلب یہ یہاں کا عنوان نہیں۔ تو میں نے انہیں ایک حوالہ پیش کیا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کا، جس میں فاضل بریلوی کہتے ہیں کہ کسی بھی قبر پہ جاؤ تو 4 ہاتھ دور کھڑے ہو کے، مزار سے 4 ہاتھ، آپ کی توجہ ہے میری بات پر، مزار سے 4 ہاتھ، آپ یقین کریں سعادت مند آدمی تھے، اور میں یہاں باوضو حاضر ہوں، میں نے اس شخص کو جب کتاب دی تو میں نے اسے حیرت میں گم ہوتے دیکھا، کہنے لگا یہ مولانا احمد رضا نے لکھا ہے۔ میں نے کہا اس کو پڑھیے، 100 دفعہ پڑھیے۔ اب میں کوئی اس میں فاتحانہ ہاتھ کھڑے کر کے وہاں سے واپس نہیں آیا، میں نے اپنے دوستوں کو واپس آ کے یہ نہیں کہا کہ میری 2-3 ملاقاتیں ہوئیں، دیکھو بندہ یہ میں نے نہیں کہا، بلکہ میں واپس آیا اور گاڑی میں بیٹھتے ہی میں اپنے دوستوں سے کہا آج مجھے احساس ہوا ہے اپنی سستی کا، آج مجھے احساس ہوا ہے اپنی کاہلی کا، آج مجھے احساس ہوا ہے کہ ہم کس قدر زیادہ ناکام ہوئے اس کام میں کہ ہم اپنے بزرگوں کی خاص باتیں بھی لوگوں تک پہنچا نہیں سکے، ہم کسی کو بتا ہی نہیں سکے کہ ہمارے بزرگوں نے کیا لکھا ہے، وہیں رہے اپنے 4-5 لوگوں میں مست، یہ پیغام دے ہی نہیں سکے۔ خدا کرے کہ ایسا ہو، خدا کرے کہ ایسا ہو، کیا آپ حضرت فقیہ اعظم کو پڑھنے والے ہوں، اللہ کرے کہ ایسا ہو آپ اعلیٰ حضرت بریلوی کو پڑھنے والے ہوں، لیکن میں بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں اتنی مشقتیں زندگی بھر جن لوگوں نے کی، ان سے خالص پیار رکھنے والوں نے بھی پیار تو کیا اور خالص کیا، لیکن جو اصل مشن تھا اس مشن پر چل نہیں سکے، توجہ نہیں کی، غور نہیں کی۔ داتا صاحب فرماتے ہیں کہ ابو مسلم نام کا بادشاہ تھا، اس کے دور حکومت میں ایک اللہ کے بندے کو چوری کے جھوٹے مقدمے میں جیل ہو گئی۔ جیلوں میں سارے مجرم نہیں جاتے، حضرت یوسف بھی جیل میں رہے ہیں، جیلوں میں سارے مجرم نہیں جاتے، یہ بھی خیال رکھنا، اور جھوٹے مقدموں میں جیلیں ہو ہی جاتی ہیں، یہ بھی اللہ والوں کی شان ہے۔ جیل ہو گئی اور چوری کے جھوٹے مقدمے میں ہو گئی۔ ابو مسلم بادشاہ رات کو سویا ہوا تھا، توجہ ہے نا میرے دوستوں، وہ کہتا ہے میں رات کو سویا تھا، میرے بخت دیکھ
دیکھو مجھے خواب میں مدینے والے محبوب کی زیارت نصیب ہوئی. خواب میری وچ آیا ماہی تے میں وہ گل وچ پا لئیاں پاواں. آپ یقین کریں دنیا بڑا کچھ کہتی ہے، پر میاں صاحب میں پتہ نہیں یہ بات کہاں بیٹھ کے کی سی. کہ کیا رنگ تھا جی، کیا انداز تھا، اس کا درد کیا تھا. چر ہویا نا مینوں ترلے لیندیاں تو کدی موڑ میرے ول واگاں. خواب میری وچ ایک وار جے آویں میں ساری عمر نہ جاگا. میاں صاحب کہتے ہیں خواب میری وچ آیا ماہی تے مینوں دے گل وچ پا لئیاں باواں. پھر ڈر دی ماری اکھ بھی نہ کھولا. یعنی پتہ چل گیا یہ خواب ہے، لیکن میں ڈر دی ماری اکھ بھی نہ کھولا کتے پھر وچھڑ نہ جاواں. کہ آئی رات وصال دیوالی تے ربا رات مکن نہ دیوی. کہتے مجھے نبی کریم کی زیارت ہوئی. بادشاہ کہتا ہے ایک درویش کو اللہ والے کو چوری کے جھوٹے مقدمے میں قید کیا گیا تو حضور کی زیارت ہوئی. تو سرکار میری خواب میں آ کے فرمانے لگے اس بیچارے اللہ کے دوست کو قید کر دیا. حضور یعنی خود نبی پاک. سرکار نے کہا اسے چھوڑو جا کے. تو بادشاہ اتنی تیزی سے دوڑا کہ پیروں میں جوتا کوئی نہیں، سر پہ کپڑا کوئی نہیں. جا کے جیل کا دروازہ کھلا، اس اللہ والے کو رہا کیا. جب وہ جانے لگے نا تو بادشاہ، پھر بادشاہ تو ہوتے ہی ہیں نا، پھر یہ جیل سے بات تو نہیں نہ جاتی کہ میں بادشاہ ہوں. جانے لگے تو آواز دے کہنے لگا بزرگو کوئی حکم ہوا تو بتائیے گا. سنو عقیدہ رسالت کے ماننے والوں، کہنے لگا کوئی حکم ہوا تو بتائیے گا. تو بابا جی رخ پھیر کے کہنے لگے یار تجھے ابھی بھی سمجھ نہیں آئی، اور تو ابھی بھی نہیں سمجھا. اس نے کہا کیا مطلب؟ کہنے لگا تو ابھی بھی نہیں سمجھا. مجھے دشمنوں نہ چھیڑو، میرا ہے کوئی جہاں میں. تو ابھی بھی نہیں سمجھا. کا کیا مطلب؟ کہنے لگے جو آدھی رات کو تجھے سوتے کو جگا کے بھیجیں، نہ تو جوتا پہن سکے نہ سر پہ کپڑا لے سکے، جو آدھی رات کو تجھے بھیجتے ہیں مجھے وہ کسی اور کی ضرورت رہنے دیتے ہیں. حضرت مولا علی فرماتے ہیں اگر تجھے دنیا میں سزا مل گئی تو بچ گیا ہے سمجھ، پھر اللہ کرم کرے گا، آخرت میں سزا نہیں دے گا. اور یہ یاد رکھ لے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. اللہ فرماتا ہے دنیا میں تجھے جو بھی تکلیف پہنچتی ہے وہ تیرے ہاتھوں کے کرتوتوں کی وجہ سے پہنچتی. ویعفو عن کثیر، فرمایا کثیر گناہ تو میں ویسے ہی معاف کر دیتا ہوں. یہ جو تیری زندگی میں دکھ ہے نا یہ بھی میری قلیل سزائیں ہیں. یہ کثیر پر سزا، یہ قلیل ہے قلیل. یہ جو تمہاری زندگی میں تکلیف ہے انسان کو سزا ملتی. حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ گھوڑے پہ بیٹھے تھے، گھوڑا شرارت کرنے لگ گیا، اچھلنے لگ گیا، کودنے لگ گیا. تو حضرت فضیل بن عیاض نیچے اترے، ایک کونے میں جا کے نماز کی نیت باندھ لی، 2 رکعت نماز پڑھی، پھر دیر تک استغفار پڑھتے رہے، روتے رہے، دعا کرتے رہے. واپس آئے، خادم عرض کرنے لگے حضور سمجھ نہیں آئی، گھوڑے نے تھوڑی سی شرارت کی، وہ بدکا ہے، آپ نے اس کو چھوڑا ہے اور چھوڑ کر کے آپ نماز میں لگ گئے. تو حضرت فضیل بن عیاض فرمانے لگے جب بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے نا تو جو چیزیں اس کی فرما بردار ہوتی ہیں وہ اس کی نافرمانی کرنے لگ جاتی. تو مجھے محسوس ہوا تھا کہ میں نے کہیں اللہ کی نافرمانی کی ہے، اس لیے ایسا ہوا ہے کہ میرے گھوڑے نے میری، تو میں توبہ کرنے لگا ہوں. اور آپ دیکھتا ہوں بیٹھ کے بھلا کیا ہوتا ہے. میں نے سچی توبہ، حالانکہ مجھے یاد نہیں کہ میں کہاں بولا، پر کھری اور سچی توبہ کی. دوبارہ گھوڑے پہ بیٹھے تو گھوڑا بالکل صحیح ہو کے ساتھ چلنے لگ گیا. میرے بھائی جب یہ تنبیہ ہے اللہ کی طرف سے، یہ متنبہ کیا جاتا ہے کہ تو بعد آ جا. بہت ساری جگہوں پہ انسان کو وقتی طور پر اگر سزا مل جائے، نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں ایک صحابی آئے، بات مضبوط کر دو، واقعہ سنایا ہے نا، تو کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ واقعہ ہے، تو میں ایک حدیث پاک امام بہقی کی لکھی ہوئی عرض کرتا ہوں. نبی پاک علیہ السلام کے ایک صحابی آئے اور ان کا سر پھٹا ہوا تھا، خون بہ رہا تھا. سرکار نے فرمایا کیا ہوا؟ عرض کی حضور ایک عورت جا رہی تھی، میری نظر پڑی، ابھی نظر پڑی ہے کہ میرے آگے ستون آ گیا تو میرے سر پہ لگ گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے لیے خوشخبری ہے، اگر دنیا میں تیری غلطی کی تجھے سزا ملی ہے تو پھر رب تجھے قیامت میں سزا نہیں دے گا. پھر اللہ قیامت میں سزا، بعض گناہ ایسے ہیں جن کی یہاں بھی سزا ملے گی اور وہاں بھی ملے گی.
لیکن میرے بھائی پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس غلطی کی یہی سزا دے لے اور دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں بھی معافی عطا فرمائے وہاں بھی معافی عطا فرمائے، اللہ درگزر ہی فرمائے۔ لیکن میرے بھائی ایک تو یہ ایک سزا یہ ہوتی ہے کہ انسان جب گناہ کرنے لگتا ہے تو اللہ نعمتوں کے دروازے کھولتا ہے، مہلت دیتا ہے۔ 500 سال تک فرعون کو مہلت دی، کتنے؟ یہاں جو 5 سال حکومت کر لیتا ہے وہ کہتا ہے سب سے قابل میں ہی ہوں، مجھے مہلت جو ملی ہوئی ہے۔ 500 سال مہلت دی اللہ تعالیٰ نے، اور فرعون کی قوم پر پتہ عذاب کس طرح کے آئے تھے؟ ٹڈیاں مسلط کر دی اللہ نے۔ یہ گھومتی نہیں چھوٹی سی، ہم اپنی زبان میں اس کو کچھ لوگ مختلف ناموں سے یاد کرتے ہیں، کوئی مکڑی کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، مسلط کر دی، جاتی نہیں۔ ان پر بنی اسرائیل کے ان مقابل جو فرعون کی قوم تھی ان پر الزام اس طرح کا عذاب آیا کہ مینڈک مسلط کر دی اللہ تعالیٰ۔ برتن کھولتے تھے اندر مینڈک نکلتا تھا، دنیا کی ہر دوائی استعمال کرتے تھے لیکن مینڈک نکل آتا تھا۔ تھوڑا سا سمجھا کرے چیزوں کو، ہمارے رنگ نہیں زیادہ گورے کہ ہم پر عذاب نہیں آتا۔ کوئی بہت زیادہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے دولت نہیں جمع کرا بیٹھے شاہی خزانے میں کہ ہم سے پوچھا نہیں جائے۔ یہ مہلت ہے، مہلت کو مہلت سمجھو، اور جب پکڑ آتی ہے نا اللہ کریم کی، میں نے دیکھا ہے کروڑوں روپیہ 6 اولادیں، ایک شخص کے بچے باہر سے آ رہے تھے، وہ بندہ بیمار تھا، مجھے کہنے لگا حضرت جی دعا کریں میں ان کے آنے سے پہلے مر جاؤں ورنہ آ کے مجھے مار دیں گے، دعا کرے۔ اتنی بے سکونی، کروڑوں روپیہ پڑا تو یہ عذاب نہیں؟ کوئی ضروری ہے کہ پتھر ہی برسیں گے تو سمجھ آئے گی؟ یہ جو سگا بیٹا بوڑھے باپ کے قریب سے گزر جاتا ہے سلام نہیں لیتا تو اس کو عذاب نہیں سمجھتے؟ یہ جو امت کی بیٹیاں، امت کی بچیاں، ہماری بچیاں ایک سال کے اندر 75 ہزار بچی ایک ڈویژن سے بھاگ کے شادی کر رہی ہے، اور ایک صوبے سے، تو اس کو آپ اللہ کا عذاب نہیں سمجھتے؟ یہ معمولی بات ہے؟ نہیں ہمارے رنگ ہو رہے ہیں، ہم بڑے سمارٹ ہیں۔ 1500 سال مہلت دی نوح علیہ السلام کی قوم کو۔ کتنے سال؟ بول کے بتائیے، بول کے دوبارہ بولیے۔ 1500 سال۔ کوئی آدمی اپنی سمارٹنس پہ خوش نہ ہو جائے کہ 20 سال ہو گئے میں تو نافرمانی بھی کر رہا ہوں، روٹی بھی پک رہی ہے، میں تو حرام بھی کھا رہا ہوں، پھر بھی سب ٹھیک ہے۔ 1500 سال مہلت دی۔ پھر حضرت نوح کہنے لگے اللہ میں نے تو بڑا سمجھایا نہیں باز آتے، تو رب کریم نے فرمایا کشتی بناؤ۔ اللہ کے پیغمبر کشتی بنانے لگے تو قوم مذاق اڑانے لگے۔ اب کیا کرنے لگے ہو؟ اب کشتی بنانے لگے ہو، خیر تو ہے، قوم مذاق اڑا رہی ہے حضرت نوح علیہ السلام کا۔ آپ نے کشتی بنائی، پانی کہاں سے نکلا؟ نہ بارشیں ہوئی، نہ سیلاب آئے، ایک تندور تھا اس کے اندر سے پانی نکلنا شروع ہو گیا۔ کبھی تندور سے بھی پانی نکلا ہے، پر جب نکالنے والا چاہتا ہے تو وہاں سے بھی ایک تندور سے پانی نکلا، اتنا نکلا، اتنا نکلا، اتنا نکلا کہ قوم ساری ڈوب گئی۔ قرآن مجید کے صفحات شہادت دیں گے کہ حضرت نوح کی قوم کا بچہ بہ گیا، بچے صرف وہ تھے جو حضرت نوح کے ساتھ ہو گئے، تباہ ہو گئی۔ اللہ بے نیاز ہے، بے نیاز۔ 1500 سال مہلت ملے اور تو پھر بھی کہے رب بڑا کریم ہے معاف کر دے گا۔ 1500 سال تجھے گنجائش دے اور تو کہے کوئی نہیں، بات معافی ملنی چاہیے ابھی بھی۔ میرے بھائی حضرت صالح علیہ السلام کی قوم، حضرت صالح نے تبلیغ شروع کی تو کہنے لگے پہلے معجزہ دکھاؤ۔ جی آج تو نہ لوگ معجزے مانگتے، آج بھی لوگ کرامتے اور معجزے، اللہ معاف کرے، جو چیزیں معجزہ تو ہو نہیں سکتا لیکن آج بھی لوگ، آپ یقین کریں، کہتے ہیں یہ بڑی نمازیں پڑھتا ہے تو پھر بخشا کیوں نہیں گیا، پھر کیوں نہیں منو سلوا کیوں نہیں اترا اس پر، پھر میں بھی اسی طرح ہی ہوں، کیا اس کے اندر خوبی آ گئی؟ مولوی بھی ویسے ہی ہے، صوفی بھی ویسے ہی ہے، لوگ مان نہیں رہے، لوگ دلیلیں مان نہیں رہے، ابھی بھی لوگ بحث نہیں کرتے، کیا فرق آ جائے ابھی؟ ویسے ہی ہیں سارے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے،
ہمیں سامنے والے کی طرف دیکھ کر صحیح ہونے کا حکم نہیں ہے، ہمیں اپنی اصلاح کا حکم ہے، اپنی طرف دیکھ کے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کا۔ الزام لگا کے گزر جانا اس کا کوئی مطلب سنو اور یاد رکھو۔ حضرت صالح علیہ السلام سے کہنے لگے پہلے معجزہ دکھائیں، تو حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا اونٹ کہاں سے پیدا ہوتے ہیں؟ کہاں اونٹنی کے بطن سے۔ فرمایا آؤ میں تمہیں پہاڑ کے اندر سے اونٹنی پیدا کر کے دکھاتا ہوں۔ کہاں سے؟ پہاڑ کے اندر سے۔ حضرت نوح ساتھ لے کے گئے تو پہاڑ کے اندر سے اونٹنی نکلی، اور اونٹنی بھی گابن تھی، اس کے پیٹ میں بچہ، اور اونٹنی اتنا دودھ دیتی تھی کہ ساری بستی دودھ پی جاتی تھی، پھر بھی دودھ بچ جایا کرتا تھا۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا تم نے دیکھ تو لیا یہ اسے، یہ جتنا دودھ دے گی روٹی بھی اتنی کھائے گی، ایک دن تم سارے پانی پیو گے، ایک دن یہ سارا پانی پیا کرے گی، ایک دن تم سارے باقی جانوروں کو گھاس کھلاؤ گے، ایک دن یہ اونٹنی، اور اونٹنی کا نام کیا؟ ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی۔ کس کی اونٹنی؟ نام کیا ہے؟ اللہ کی، یہ اللہ کی اونٹنی ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کی اونٹنی فرمایا اس کی بے ادبی نہ کرنا۔ باز نہیں آئے لوگ، باز نہیں آئے، کہنے لگا جی دودھ دینا تو ٹھیک ہے، پر یہ جو سارا پانی پی جاتی ہے نا یہ صحیح نہیں، یہ جو ساری گھاس کھا جاتی ہے یہ نہیں تھی، دودھ دینا تو ٹھیک ہے پر یہ نہیں صحیح۔ آپ نے فرمایا اسے کچھ نہ کہنا، اللہ کی اونٹنی ہے۔ میں کہا کرتا ہوں ان لوگوں نے ناقۃ اللہ کی بے ادبی کی، حضرت نوح علیہ السلام کی اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دی، صالح علیہ السلام کی۔ اور دیکھو اللہ بڑا بے نیاز ہے، اگر پیدا کرنا جانتا ہے تو حفاظت کرنی نہیں جانتا، لیکن رب کریم نے فرمایا نہ کرنا۔ انہوں نے ان کے پیر کاٹ دیے، کانوں پہ چھریاں لگائیں۔ اونٹنی جب مر گئی، اونٹنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ اونٹنی جب مر گئی تو حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پر رب کریم نے زلزلہ بھیجا۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زلزلے آئے گے، اور جب ان کا زلزلہ آتا ہے نا، کیا کرتی ہے قوم؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ لا الہ الا اللہ، کلمے جاری ہو جاتے۔ بلکہ ایک دفعہ ایسا بھی ہوا کہ مسجدوں میں اعلان ہونے لگے زلزلہ آ رہا ہے، جو فجر کے لیے نہیں اٹھے زلزلے کے لیے وہ بھی اٹھ گئے، جن کا دعویٰ ہے نا میری سویرے آنکھ نہیں کھلتی، ان کی لگی نہیں کتنے گھنٹے، بعد میں بھی نہیں لگی، ٹی وی پہ اعلان ہوتے رہے کوئی نہیں آ رہا سو جاؤ چپ کر کے، لیکن آنکھ لگی۔ موت سے تو ڈرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہی نہیں، موت کا خوف ہے رب کا نہیں۔ زلزلہ آیا، ساری قوم تباہ ہو گئی۔ انسان کی بات کا دوسرے پر بڑا اثر ہوتا ہے، لیکن اس کی بات کے ساتھ ساتھ اس کے لہجے کا بھی بڑا اثر ہوتا ہے۔ کھانے کا بھی بڑا اثر ہے، لیکن کھانا آپ کس برتن میں رکھ کے دے رہے ہیں اس کا بھی بڑا اثر ہے۔ آپ نے کھانا کس طرح سجایا ہے، کس جگہ کسی کو بٹھایا ہے، اس کا بھی بہت زیادہ اثر ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ کا جو لب و لہجہ ہے وہ ہمیشہ اچھے اخلاق والا ہونا چاہیے۔ لہجے جو ہوتے ہیں نا، لہجے، لب و لہجہ، وہ بڑی تاثیر رکھتا ہے، بڑا اثر رکھتا ہے۔ چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، دودھ پیتا ہے، ابھی نونہال بچہ ہے چھوٹا سا، ابھی اسے پتہ نہیں ہے کہ کون سی بات کا کیا معنی ہے۔ اسی بچے کے آپ نے گال پہ محبت کے ساتھ ہاتھ پھیرا تو وہ ہنس دیتا ہے، لیکن اگر آپ غصے کے ساتھ اس کی گال پہ ہاتھ لگاتے ہیں تو وہ رو دیتا ہے۔ آپ میری بات کو سمجھیں گے، ابھی اس کو لفظوں کے مفاہیم کا نہیں پتا، معانی سے ابھی وہ آگاہ نہیں ہے، معنی نہیں جانتا، پر آپ نے کس لہجے کے ساتھ اس سے پیار کیا یہ اسے پتا ہے۔ یہ جو لہجہ ہوتا ہے نا، لہجہ، اخلاق آپ کا، یہ بڑا اثر کرتا ہے۔ آپ نے گفتگو کی، لیکن اس گفتگو میں آپ کا انداز کیا تھا، لب و لہجہ کیا تھا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں میں نے کوئی غلط بات کی ہے، بالکل ٹھیک بات کی ہے بھئی، آپ کی بات ٹھیک تھی، پر آپ کا انداز ٹھیک نہیں تھا۔ جہاں بات ٹھیک ہونا ضروری ہے نا، وہاں انداز ٹھیک ہونا بھی بڑا ہی ضروری ہے۔ آپ کے لہجے کا خوبصورت ہونا اور آپ کے لفظوں کا حسین ہونا بھی بڑا ہی ضروری ہے۔ اگر آپ تھوڑا سا معاشرے میں غور کریں تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو طبعاً ہی بیچارے
دنیا میں آئے ہی شکوہ کرنے کے لیے. ان کے لہجے سے نہ ترش روئی برستی ہے، تلخی ہے. وہ جی میں فلاں آدمی کے پاس گیا تو اس نے میری بات نہیں سنی، فلاں شخص سے میری ملاقات ہوئی، میں نے وقت گزارا پر وہ بندہ ٹھیک نہیں نکلا، فلاں کے ساتھ میں آگے بڑھنا چاہ رہا تھا پر میرے معاملات چل نہیں سکے. تو بھئی آپ دوسروں کو ناپتے اور تولتے رہے، آپ کو یہ دیکھ لینا چاہیے تھا کہ آپ کا انداز فکر ہی کہیں غلط نہ ہو. لہجے، اخلاق، یہ آپ کے لفظوں سے بھی زیادہ اثر بعض اوقات رکھتے ہیں. کسی نے کہا تھا کہ میرے لہجے میں غرور آیا تھا، اس کو حق تھا کہ شکایت کرتا.